غزوہ ہند کا اور تمام ان احادیث کا جائزہ لیتے ہوئے موجودہ دور کے اندر انطباق کریں تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ہندوستان، اس کے ہواری اور RSS اور موجودہ رجیم کی ناک کے اندر جو لگام ڈالی ہوئی ہے وہ اس وقت ملک پاکستان اور اس کی فوج اور اس کی ایٹمی طاقت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ نتائج کیا برآمد ہو رہے ہیں۔ نتیجہ اس وقت یہ ہے کہ جناب 12 دن ہو چکے ہیں، مودی صاحب جو ہے وہ پرسوں ترسوں طیارے ویارے اڑائے تھے، انہوں نے وہیں پہ انٹرسپٹ کر لیے کہ آپ یہاں سے اڑیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو سری نگر جا رہے ہیں، اپنی جگہ جا رہے ہیں۔ کہا جلدی سے اتر جائیں شاباش، ورنہ آپ کو یہیں سے اتار دیں گے ہم۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ آخری زمانے کی پیشین گوئیوں میں ایک بہت اہم ترین پیشین گوئی اور حسن اتفاق سے آج کل اس کا موقع بھی ہے، اس کے متعلق سوالات بھی ہیں اور اس کے متعلق لوگ پوچھ بھی رہے ہیں، وہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ ہند کے متعلق آخری زمانے میں ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے، پہلے میں احادیث میں جو الفاظ آئے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت میں 2 طبقے ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالی نے جہنم کی آگ سے ان کو نجات عطا فرما دی۔ عصابۃ تغزو الہند وعصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم، ایک گروہ وہ ہوگا جو ہندوستان میں ہند کے اندر جہاد کرے گا، وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مریم، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرے گا اور ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ الفاظ ہیں حدیث مبارک۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن غزوۃ الہند، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ لیا غزوہ ہند کا کہ اگر تم غزوہ ہند کے موقع پر موجود ہو تو اس میں شرکت کرنا، وعدہ لیا۔ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقَ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، کہ اگر میں نے غزوہ ہند کو پا لیا، اب یہ بات کون کر رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ حضور نے ہم سے وعدہ لیا کہ غزوہ ہند میں تم لوگ شریک ہونا۔ آگے حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقُ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، کہ اگر میں نے اس کو پا لیا تو میں اپنی جان بھی خرچ کروں گا، اپنی جان کو بھی پیش کروں گا اور اپنے مال کو بھی خرچ کروں گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ، اگر میں شہید ہو گیا، قتل ہو گیا تو میں بہترین شہداء میں ہوں گا، افضل الشہداء میں ہوں گا۔ ایک تو شہید ویسے ہی بڑا افضل ہوتا ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ افضل الشہداء میں ہوں گا۔ اور فرمایا فَإِنْ أَرْجِعْ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، اور اگر میں واپس لوٹ گیا یعنی کہ شہید نہیں ہوا، فَأَنَا أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، تو پھر اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق جہنم کی آگ مجھ پر حرام ہو چکی، جیسے کہ وہ حدیث آئی۔ تیسری حدیث وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا لَيَغْزُوَنَّ الْهِنْدَ مِنْكُمْ جَيْشٌ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ، کہ ہندوستان کے اندر تم میں سے ایک لشکر جہاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فتح عطا فرمائیں گے۔ فَيَأْتُوا بِمُلُوكِهِمْ مَغْلُونِينَ بِالسَّلَاسِلِ، یہ جو لشکر ہوگا مسلمانوں کا، یہ جو گروہ ہوگا، یہ ان کے سلاسل کو، ان کے معاف کیجیے گا، ان کے جو حکمران ہوں گے
ان کے جو بادشاہ ہوں گے یا ان کے جو حکمران ہوں گے ان کو زنجیروں میں جکڑ کر جو ہے اپنے ساتھ لے کر آئیں گے. اور فرمایا یغفر اللہ ذنوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. فینصرفون ویجدون عیسی ابن مریم بالشام، پھر جب یہ لوگ اس جہاد سے فارغ ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شام کے اندر شرکت فرمائیں گے. یعنی ایک جہاد سے فارغ ہوں گے اور پھر یہی پورا لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شام کے اندر جہاد کے اندر مشغول ہوگا. یہ 3 حدیثیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی. ان میں سے جو پہلی حدیث ہے اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، یہ بڑی صحیح حدیث ہے، مضبوط حدیث ہے. اور بقیہ احادیث جو ہیں وہ ضعیف تو نہیں ہیں لیکن اس درجے کی مضبوط نہیں ہیں. لیکن یہ محدثین کا چیپٹر ہے، آپ حضرات کی سمجھ میں آئے گا بھی نہیں، علمی بات ہے. لیکن میں اشارے میں عرض کر دیتا ہوں کہ کسی مضمون کے متعلق اگر احادیث زیادہ جمع ہو جائیں، آپ سمجھے بات، کوئی مضمون ہے اس کے متعلق احادیث زیادہ جمع ہو جائیں اور وہ صحت کے اعتبار سے بہت مضبوط درجے کی نہ ہو، لیکن وہ مضمون جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ مستند ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ میں سمجھا سکا آپ سب کو؟ یعنی یہ جو پہلی حدیث ہے یہ تو مضبوط درجے کی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی. بقیہ احادیث جو غزوہ ہند سے متعلق ہیں وہ اس درجے کی مضبوط نہیں ہیں، لیکن چونکہ کثیر تعداد میں ہیں، اچھی بھلی تعداد میں ہیں، اور محدثین نے باقاعدہ ابواب قائم کیے ہیں غزوہ ہند سے متعلق، باب ما جاء فی قتال الہند، باب ما جاء فی غزوۃ الہند، تو اس درجے میں اس کے اندر قوت پیدا ہو گئی، اس مضمون میں قوت پیدا ہو گئی. تو پہلے تو یہ احادیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی. اب آتے ہیں ان احادیث کی مختصر تشریح کی طرف کہ یہ جو لشکر ہے عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، عصابت تغزو الہند و عصابت تکون مع عیسی ابن مریم، کہ ایک گروہ وہ ہوگا جو ہندوستان میں جہاد کرے گا. اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد کون؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور کچھ دیگر اکابر نے اس میں ایک بات لکھی ہے، وہ یہ کہ ہندوستان میں جب تک قیامت تک جہاد ہوتا رہے گا وہاں کے مشرکین حکمرانوں کے خلاف وہ تمام کے تمام احادیث کے اندر شامل نہیں آئی سمجھ. یعنی دیکھیں نا، محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے اور ان کے آنے سے جو ہے ہندوستان میں اسلام آیا. سندھ سے وہ تشریف لائے، ہمارے اسی سندھ سے، اسی لیے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اس وقت اس سرزمین پر اسلام کی آمد اس وقت ہوئی. تو محمد بن قاسم اور ان کے رفقا اور جو پہلا لشکر ہندوستان میں آیا مسلمانوں کا، وہ تو بالاتفاق اس حدیث میں شامل ہے کہ نہیں؟ وہ تو بالکل شامل ہے، ہر کوئی مانتا ہے، تمام محدثین اس بات کو مانتے ہیں. لیکن بقیہ بعد کی جتنی جنگیں ہوئیں، محمود غزنوی آئے، سلطان محمد غوری تشریف لائے، احمد شاہ ابدالی آئے، یہ تمام کے تمام اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ اور پھر خود ہماری ملک پاکستان کی جو جنگیں ہوئیں بھارت کے ساتھ، وہ اس حدیث میں ہماری افواج شامل ہیں یا نہیں؟ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان اس بات کی طرف ہے، اور بھی کچھ اکابر کا، کہ یہاں 2 باتیں. پہلی بات تو قرب قیامت کے حوالے سے، اور دوسری بات عام ہے. عام وہ بات ہے کہ جس میں قیامت تک مشرکین کے جو بھی سردار ہوں گے، جو بھی بادشاہان ہوں گے، مسلمان اس ہندوستان کی سرزمین پر جب بھی ان سے جہاد کریں گے وہ اس حدیث میں شامل. اور اس وقت کا ہندوستان جو تھا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں تھا، اس میں ہمارا یہ پاکستان بھی شامل تھا. یہ تو بعد میں ہم 1947 میں الگ ہوئے. دوسری بات، ایک خصوصی لشکر ہوگا
ایک کیا ہوگا؟ خصوصی لشکر ہوگا. وہ قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے بالکل متصل دجال کے ظہور پر وہ جو لشکر ہوگا وہ ہندوستان میں جہاد کرے گا. اور وہی احادیث میں آیا کہ یہی لشکر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شام میں ملے گا اور ان کے ساتھ جہاد کرے گا. تو اب دو باتیں ہو گئی. پہلی بات، احادیث میں کے الفاظ میں عمومی طور پر وہ لوگ تمام کے تمام شامل ہیں جنہوں نے ہندوستان میں مشرکین سے جہاد کیا اور مسلمانوں کو جو ہے انہوں نے حفاظت کی، مسلمانوں کے مفاد کے لیے لڑے اور اپنی زمینوں کو چھڑوایا، یا یہ ہے کہ مسلمانوں کے حوالے سے انہوں نے پیش قدمی کی. وہ تمام کے تمام عمومی طور پر داخل ہیں. اور ایک خصوصی لشکر ہوگا جو قرب قیامت میں ہوگا، اور وہ جو ہے ہندوستان سے مکمل طور پہ شرک کا خاتمہ کرے گا اور ان کے سلاطین کو اور ان کے بادشاہوں کو اور ان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر فَيَأْتُوا بِمُلُوكِهِمْ مَغْلُولِينَ بِالسَّلَاسِلِ، ایسے لے کر آئیں گے کہ ان کے گلوں کے اندر زنجیریں باندھ کر لے کے آئیں گے، جیسے کہ غلاموں کو لے کر آتے. اب آ گئی ہوگی انشاءاللہ سمجھ میں بات. تو یہ جو ہمارا خطہ ہے، اب آتا ہوں میں اس کے جو پس منظر ہے اور موجودہ حالات ہیں ان کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا بات سمجھنی چاہیے. دیکھیں، موجودہ دور میں اور انگریزوں سے پہلے کا جو دور تھا ہندوستان کے اندر، اس میں فرق تھا. مسلمانوں نے تقریباً اس پوری سرزمین پر 750-800 سال حکومت کی ہے. باوجود تعداد میں کم ہونے کی. لودھیوں نے حکومت کی، پھر خلجیوں نے حکومت کی، پھر جناب شیر شاہ سوری نے حکومت کی، پھر مغلوں نے سب سے طویل حکومت کی. تو مسلمانوں کی اس پورے خطے کے اندر کم و پیش، کبھی زیادہ کبھی، لیکن سب سے بڑی حکومت جو قائم ہوئی وہ مغلوں کی حکومت قائم. اب ذرا پورے پس منظر کو آپ سمجھیے گا. اور اس وقت ہندوستان کے اندر جو رجیم ہے اس کے پیٹ میں جو مروڑ اٹھ رہے ہیں اور وہ جو مسلمان دشمنی پر اتری ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے مختصر وقت میں بات کریں. تو سب سے بڑی جو حکومت قائم کی وہ مغلوں نے کی. کس نے قائم کی؟ مغلوں نے. اور اورنگزیب عالمگیر کی حکومت کابل سے لے کر بنگال تک حکومت تھی. اتنی بڑی حکومت ہندوستان کی سرزمین پر کبھی بھی قائم نہیں ہوئی. ایک حکومت قائم ہوئی جس کو، وہ بھی ہندو بادشاہ تھا لیکن مسلمانوں سے پہلے، اس کا نام تھا پرتھوی راج چوہان. بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے. اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغلوں کی حکومت جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہوئی اور اپنی بھی ان کی خرابیاں تھیں، اپنے بھی ان کے عیوب تھے. یہاں تک کہ 1857 میں مغلوں کی حکومت ختم ہو گئی اور ہندوستان پر تسلط آ گیا انگریزوں کا. اور انگریزوں نے 90 سال حکومت کی، 1857 سے لے کے 1947 تک. اور ہندوستان براہ راست برطانیہ کی اور جو برٹن امپائر تھی اس کی عملداری میں رہا 90 سال حکومت. جب انگریز یہاں سے جانے لگے پھر ایک بڑا عجیب کام ہوا، اور وہ کام یہ ہوا، ہندوؤں کا جو اس وقت انتہا پسند ہندو تھے جس کی بنیاد پڑ چکی تھی، جو موجودہ دور کا جو رجیم ہے یہ انہی نظریات سے متاثر ہے. یہ جو مودی سرکار ہے اور بی جے پی، یہ بی جے پی اور مودی سرکار یہ آر ایس ایس کا، راشٹریہ سیوک سنگھ اس کا نام ہے، آر ایس ایس، راشٹریہ سیوک سنگھ. تو بی جے پی جو مودی کی جو پارٹی ہے یہ آر ایس ایس کا سیاسی ونگ ہے. جو ان کی نظریاتی جو طاقت ہے وہ آر ایس ایس ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟
اور وہ آر ایس ایس کی بنیاد پڑ چکی تھی، اور آر ایس ایس کا یہ پلان تھا کہ ہندوستان سے جب انگریز جائیں گے تو چونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں تو ہندوستان پر حکومت اب ہماری ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ انگریزوں نے اقتدار کس سے لیا؟ مسلمانوں سے. مغل سلطنت ختم ہوئی مسلمانوں کی، اور جب انگریز جانے لگا تو ہندوؤں کا جو مذہبی انتہا پسندی والا جو ٹولہ ہے، جو آر ایس ایس کی صورت میں اور شدھی کی تحریک اور اس وقت جو بن چکے تھے، ان کا خیال یہ تھا اور ان کی کوشش یہ تھی کہ انگریز جب ہندوستان سے جائے تو وہ ہمیں حکومت سونپ کر جائے پورے ہندوستان پر. لیکن قدرت خدا کی، اللہ کے کام الگ ہیں. پاکستان بن گیا. پاکستان بن گیا. یہ ان کے پلان میں نہیں تھا، یہ آؤٹ آف دا سلیبس کوسچن آ گیا. ایک پاکستان کی ایک ریاست بن گئی اور ادھر سے جو ہے بنگال، تو تقریباً 1/3 سے زیادہ ہندوستان ان کے ہاتھوں سے نکل گیا. اب آئی سمجھ میں بات؟ آپ پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد ان کا اپنا خیال یہ تھا کہ یہ تو بڑی کمزور سی ریاست ہے، انگریزوں کو یہاں سے دفع ہونے دو. جب بن گیا تو بننے کے بعد اب انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ تو یہاں سے انگریز دفع ہو گئے، چلے گئے، یہ 2-3 سال کا کھیل ہے، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، نہ ان کے پاس وسائل ہیں، نہ ان کے پاس پیسہ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. کسی نے بڑی اچھی مثال دی کہ ایک بچہ پیدا ہوا بغیر باپ کے، یتیم پیدا ہوا، اور پیدا ہوتے کے ساتھ اس کی ماں بھی مر گئی، اور ماں مرنے کے بعد وہ بچہ کھلی آسمان تلے بارش کے موسم میں اور اندھیری رات میں اکیلا پڑا ہوا ہے. تو پاکستان جب بنا تو بالکل ایسے ہی بنا. سمجھ رہے بات؟ نہ کوئی وسائل، نہ کوئی تنخواہیں، نہ کوئی حکومت، نہ کوئی وسائل، کچھ بھی نہیں. تو ان کا پلان یہ تھا کہ بس 1-1.5 سال میں جو ہے ہم اس کو دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیں گے. لیکن جیسے میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ اس ملک کی حفاظت اللہ نے ایسے کی جیسے اس بچے کی اللہ حفاظت کرتے ہیں جو یتیم اور پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے کے ساتھ اس کی ماں بھی مر جاتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ اس بچے کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی ایسے حفاظت کی. پھر یہ بچہ جب بڑا ہوا تو ایک بڑی کاری ضرب لگائی دشمن نے، اور وہ یہ کہ ملک کا آدھا حصہ ہم سے الگ ہو گیا، ایک بازو کٹ گیا. لیکن اس کے بعد بھی مسلسل ہر قسم کی ریشہ دوانائیوں اور سازشوں کے باوجود یہ ملک قائم و دائم رہا، چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آج یہاں تک اس کو پہنچایا، جیسے کیسے بھی پہنچایا. اور یہ اللہ رب العزت کی خدائی اسکیم کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ جتنا بھی اس میں غور کریں، عقل جواب دے جاتی ہے. عقل آ کے ایک لمحے پر ہاتھ جوڑ لیتی ہے کہ بھائی ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. لسانی چیلنج اس ملک کو، آپس کی نفرتیں، پھر جناب صوبائیت پیدا کی گئی، پھر دہشت گردی پیدا کی گئی، پھر جناب اس ملک میں اندر کرپشن کا ایک ایسا بازار گرم ہوا جو آج تک ہے، پھر جناب اس ملک کے اندر اختلافات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا، آج تک ہے. ایسے تو پان کا کھوکا بھی نہیں چلتا جیسے ملک چل گیا. تو کوئی نہ کوئی اللہ رب العزت کی اسکیم ہے نا. اور وہ ملک جو آج تک سوئی بھی نہیں بنا سکا، ایٹم بم بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اور نہ صرف ایٹم بم بنا کے بیٹھا ہوا ہے، دنیا کی بہترین میزائل ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے. کہیں سے تو کچھ نہ کچھ چل رہا ہے نا. اللہ رب العزت کی بھی تو ذات ہے نا بھائی. یہ ساری دنیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ لوگ بھی چالیں چلتے ہیں، ایک اللہ کی بھی چال ہے. تو یہ دنیا کے سارے سلاطین اور دنیا کے سارے یہ حکمران یہ اللہ کی چالوں سے باہر ہیں کیا؟ نہیں، سب اللہ کی چالوں کے اندر ہیں، سب اللہ کی مشیت کے اندر ہیں. اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ جو آر ایس ایس کی جو بنیاد پڑی، اس نے ہندوستان کے اندر مسلم نفرت کو جنم دیا، اور یہاں تک کہ آج اس کی جو سیاسی ونگ ہے 2014 سے وہ حکومت میں، جس کا سربراہ مودی،
اور اس دوران ہندوستان میں کیا کچھ ہو گیا آپ کے سامنے ہے. بابری مسجد پر جو ہے وہ مندر بن گیا. 2 ہفتے پہلے انڈیا سے وقف املاک جو بورڈ تھا، جو اس بات کی اجازت دیتا تھا مسلمانوں کو کہ وہ اپنی مساجد کا تحفظ کر سکیں، مدارس کا تحفظ کر سکیں، اس بورڈ کو پورے انڈیا کے اندر ختم کر دیا گیا. یعنی اب جس کا دل چاہے، اگر حکومت ہندوستان چاہے، انڈیا کی حکومت چاہے، 10 منٹ کے اندر انڈیا کے سارے مدارس اور مسجدوں پر تالا لگا دے جو وقف جن کی حیثیت ہے. آپ سمجھ رہے بات؟ یہ کام انہوں نے مندروں کے لیے نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. آپ سمجھ رہے بات؟ تو یہ ایک باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک. اب یہاں آ کر رکاوٹ صرف ایک ہے اور وہ پاکستان. بس یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب میں آتا ہوں اپنے اصل بات کی طرف، کہ آپ علیہ الصلوۃ، وہ جو اقبال نے کہا نا کہ میرے عرب کو آتی ہے ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہے کہ مجھے مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. اور عرب کے مشرق میں 3 ملک ہیں مسلمان، ایران، پاکستان اور افغانستان. اور اس وقت اگر آپ اس پورے منظرنامے کا جائزہ لیں تو اس ہندوستان کی اس گریٹ گیم کے اندر واحد رکاوٹ ملک پاکستان ہے، اور تو کوئی نہیں ہے. ایران تو نہیں ہے، بلکہ ایران کا تو اندرون خانہ جو ہے معاملات انڈیا کے ساتھ چل رہے ہیں. کلبھوشن یادو کہاں سے بیٹھ کے کاروائیاں کرتا رہا؟ اس وقت پورا BLA کا اور جو بلوچ یہ جو انسرجنسی ہے اس کا پورا نیٹ ورک ایران کے اندر ہے، اور وہ انڈیا کی مدد سے چلایا جا رہا. تو اس پورے پس منظر نامے کو اگر سمجھیں، اب آتے ہیں اس کے بعد وہ جو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ ان حدیثوں کا مصداق کون ہے. یہ دیکھیں، یہ ایک مشکل بات ہے. ہم کسی بھی گروہ کو اس کا مصداق نہیں کہہ سکتے کہ حدیث میں یہ جو آیا ہے اصابت تغز الہند. لیکن اب یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ اس کا جواب خود تلاش کریں کہ وہ کون سا گروہ ہے جو قیام پاکستان سے لے کر اب تک حالت جنگ میں ہے. کون ہے؟ ہماری فوج ہے. اور کون ہے اب تک حالت جنگ میں ہے یا نہیں؟ کبھی کم کبھی زیادہ. ہم ہر وقت حالت جنگ میں ہوتے ہیں. یہ جو ابھی پہلگام کا جو واقعہ ہوا ہے نا، یہ تو ایسکیلیشن ہے. ورنہ آپ کا کیا خیال ہے انڈیا کے بارڈر پر بالکل وہ ہوتا ہے؟ نہیں بھائی. اگر 10 منٹ کے لیے بھی پتہ چل جائے نا کہ یہ فوج نیوٹرلائز ہو گئی ہے بھارت کو، 10 منٹ کے اندر دیر نہیں لگائے گا اس ملک کو روندنے کے اندر. یہ بات میں آپ کو بتاؤں. اور انشاءاللہ تعالی یہی پاکستانی قوم اور یہی افواج ہوں گی. دیکھیں وقت بدلتا ہے، لوگ بدلتے رہتے ہیں. مناصب کے اوپر اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں. لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھنا. ہم نے اوور آل چیز کو دیکھنا ہے کہ ملک ہے، ملک قائم ہے، ملک کی افواج ہیں، اس کے اوپر اس افواج کے سربراہ یحییٰ خان جیسے بھی آئے شرابی، جنہوں نے آدھا ملک گنوا دیا. گوائے کہ نہیں گوائے؟ تو میں کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یحییٰ خان مبعوث من اللہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک. آپ سمجھیں بات. لیکن اچھے لوگ بھی آئے، جنرل ضیاء الحق جیسے لوگ بھی آئے. اور اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھائی ان کی ذات کے بعض اقدامات سے، لیکن اس شخص نے ایک طرف روس کو سنبھالا اور اسی 10 سال کے عرصے میں انڈیا کو سنبھالا اور اسی 10 سال کے اندر پاکستان کو ایٹمی قوت بھی بنایا. سمجھ رہے بات؟ تو کہنے کا مقصد یہ، ہم نے یہ نہیں دیکھنا. ہم نے اوور آل اپنے پورے ذہن کا اور حالات کا تجزیہ کر کر نتیجہ نکال. لوگ اچھے برے شاید آئندہ بھی آتے رہیں گے. آپ نے فلاں جرنیل ایسا تھا، فلاں یہ تھا، بالکل ہوگا، کوئی اس میں شک نہیں ہے. لیکن ہم نے اس بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے کہ نتیجہ کیا ہے. نتیجہ اس وقت جناب والا یہ ہے کہ آج 11واں دن شروع ہو چکا ہے. مودی کی ہمت نہیں پڑ رہی. آج 11واں دن
12واں دن شروع ہو چکا ہے، بھارت کی ہمت نہیں ہو رہی، اس لیے کہ الحمدللہ افواج پاکستان نے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور تربیت کے اعتبار سے ایسا معیار قائم کر دیا ہے کہ جو اس وقت دنیا میں نہیں۔ میں آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں، مجھے 2-3 لوگوں نے کہا بھائی وہ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جہاد یہ والی فوج کرے گی، یہ فوج جائے گی اسرائیل؟ تو پہلی بات تو میں نے اس کے کئی جوابات دیے، لیکن دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ اسرائیل کے 3-4 طیارے عرب جنگ کے اندر گرے تھے، وہ کس نے گرائے تھے؟ پاکستانی پائلٹ تھے وہ۔ 1967 کی عرب اور اسرائیل وار جو ہوئی تھی، اس کے اندر جو ایئر فورس کے پائلٹ تھے، اسرائیل کے اب تک جو حالت جنگ کے اندر دنیا کا کوئی ملک طیارے نہیں گرا سکا، پاکستانی پائلٹ تھے ان جہازوں کے اندر۔ میں اس وقت ان کا نام بھول رہا ہوں، انٹرویو بھی ان کے آتے رہتے ہیں، ابھی بھی حیات ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ اور وہ کیوں بن گوریان نے کہا، اور یہ جو نیتن یاہو ہے اس کا بھی انٹرویو جو ہے یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے، اس نے کہا ہمیں صرف اس وقت دنیا کے اندر 2 ملکوں سے خطرہ ہے، ایران سے اور پاکستان سے۔ ایران کے اپنے جغرافیکل معاملات ہیں اسرائیل کے ساتھ، لیکن ہمارا معاملہ اس کے ساتھ الگ ہے، ہمارا تو جغرافیہ ملتا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ ایران تو پھر بھی پڑوسی ہے، تو اس کو تو پڑوسی ہونے کے ہم سے کیوں خطرہ ہے؟ اس کو ہم تو قریب نہیں ہیں اس کے، ہم سے کس بات کا خطرہ ہے؟ ہم سے خطرہ ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ مسلم آئیڈیالوجی کے بنیاد پر یہ ملک بنا ہے، بالکل ایسی جیسے کہ زائنسٹ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہم نے اسرائیل کو قائم کیا۔ وہ بہت دور کی سوچتے ہیں، وہ ہمارے جیسے جو ہے نا وہ شارٹ سائٹڈ لوگ نہیں ہیں، وہ بہت دور کی سوچتے ہیں، اور یہی یہودیوں کا خاصہ ہے۔ ہم لوگ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس پورے خطے کے اندر اب ہم اگر تقابل کریں غزوہ ہند کا اور تمام ان احادیث کا جائزہ لیتے ہوئے موجودہ دور کے اندر انطباق کریں، تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ہندوستان اور اس کے ہواری اور RSS اور موجودہ رجیم کی ناک کے اندر اور اس کے نتنوں کے اندر جناب جو لگام ڈالی ہوئی ہے، وہ اس وقت ملک پاکستان اور اس کی فوج اور اس کی ایٹمی طاقت ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ نہ ہم معاشی طور پہ بہت مضبوط ہیں، کہاں ہیں؟ 1 ارب ڈالر کے لیے جناب ہم دنیا بھر میں چکر لگا رہے ہیں، یہ حقیقت ہے، حقیقت ماننی چاہیے۔ لیکن ان تمام کمزوریوں کے باوجود بھی دفاعی قوت اور اس کے حوالے سے جو دنیا نے اللہ تعالیٰ نے مقام منوایا ہے، کوئی تو وجہ ہے نا، کوئی تو وجہ ہے۔ تو اس لیے اس پورے معاملے کے اندر اب سمجھنے کی اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کو کمزور نہ کریں، اپنی افواج کو کمزور نہ کریں، شخصیات کی بنیاد پر، شخصیات، اور میں نے پہلے کہہ دیا شخصیات اچھی اور بری آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ اور اللہ کے بندو، اسی خلافت پر، اسی بادشاہت پر حضرت امیر معاویہ ہیں، اور اسی پر یزید آ گیا، اور اسی کے بعد معاویہ بن یزید آ گیا۔ معاویہ بن یزید ہے، میں نے بتایا تھا نا، یزید کا بیٹا، کہ اہل تشیع حضرات بھی کہتے ہیں کہ انتہائی نیک انسان تھا۔ ایک دن اس نے 40 دن حکومت کی، میرے خیال 40 دن، اور اس نے ایک دن سب کو بلایا اور اس نے کہا کہ اس تخت پر آل رسول کا خون ہے، اس تخت پر آل رسول کا خون ہے، میں اس تخت کو نہیں سنبھال سکتا، جاؤ اپنی حکومت کو سنبھالو، اور وہاں سے استعفیٰ دے کے ہمیشہ کے لیے دنیا سے کیا ہو گیا؟ بالکل لاپتہ ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ بالکل گمنامی کے اندر اس نے زندگی گزاری۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ یزید کا۔ اور یزید کس کا بیٹا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا۔ تو شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ نتائج کیا برآمد ہو رہے ہیں۔ تو نتیجہ، آپ کو کوئی جرنل پسند ہوگا، کوئی مجھے پسند ہوگا، کوئی آپ کو نہیں پسند ہوگا، مجھے پسند ہوگا، یہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ لیکن نتیجہ اس وقت یہ ہے کہ جناب 12 دن ہو چکے ہیں، مودی صاحب جو ہے بالکل جو ہے، اب تو میرا خیال ان کا غصہ سارا ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ پرسوں ترسوں طیارے ویارے اڑائے تھے انہوں نے، وہیں پہ انٹرسیپٹ کر لیے کہ آپ یہاں سے اڑیں، ہمیں پتہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو سری نگر جا رہے ہیں، اپنی جگہ جا رہے ہیں، کہا جلدی سے اتر جائیں شاباش، ورنہ آپ کو یہیں سے اتار دیں گے ہم۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ سارے، اور خبروں میں یہ آیا ہے، خبروں میں مجھے تصدیق نہیں ہے، اور میں جو بات کرتا ہوں بہت زیادہ سمجھداری کے ساتھ کوشش کرتا ہوں پکی بات کروں،
لیکن خبروں میں یہ آ رہا ہے کہ 3-4 جرنیل فارغ ہو چکے ہیں. ایک ان کا جو ہے DIA ڈائریکٹر انٹیلیجنس ایجنسی ان کا وہ فارغ ہو گیا. ایک ان کا جموں کشمیر کا کور کمانڈر MV کمار نام ہے غالباً، وہ فارغ ہو گیا. اسی طرح ایک ایئر چیف، نائب ایئر چیف جو ہے وہ فارغ ہو گیا، نائب ایئر مارشل وہ فارغ ہو گیا. یہ خبریں آ رہی ہیں لیکن کنفرم نہیں ہیں، میں دوبارہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن خبریں آ رہی ہیں. اور اگر ایسا ہے تو الحمدللہ کام تمام ہو چکا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غزوہ ہند کے اس پورے کے پورے سینیریو کے اندر اگر ہم غور کریں گے تو الحمدللہ یہ بات نظر آتی ہے کہ اس سارے پس منظر میں اور اس سارے منظرنامے میں ہماری افواج اب تک کی تمام صورتحال میں یہی ہے کہ جس نے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جا کے انہی کی اولادوں نے یا میری اور آپ کی اولادوں نے اللہ تعالیٰ زندگی دے اور حیات دے اور برکات دے، انہوں نے ہی جا کے آگے غزوہ ہند کرنا ہے. لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ انشاءاللہ اسی خطے کو اللہ نے کسی وجہ سے برقرار رکھا ہے. اسی خطے کے لوگ انشاءاللہ ان سلاطین کی گردنوں میں زنجیریں گھسیٹ کر ان کو لے کر آئیں گے اور انشاءاللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی جو ہے وہ انشاءاللہ مدد فرمائیں گے اور ان کے ساتھ شریک ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین.